میں یہ جملہ بار بار کہتا ہوں کہ اب بیانوں کی نہیں دیوانوں کی ضرورت ہے۔ ایسے کافروں کو، ایسے مرتدوں کو، ایسے نالائقوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خلاف ایک متوازی نبوت، ان کے نبوت کے مقابلے میں کوئی نئی نبوت کھڑا کرتا ہے تو ہم کو دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو دنیا میں کسی صورت میں بھی باقی رکھنے کی ہم کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو، قانونی اعتبار سے پھانسی کے پھندے پہنچانا ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، کر گزرنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ کافی دنوں سے شکیل بن حنیف کذاب اور اس جھوٹے کا چرچا میڈیا میں چل رہا ہے، لوگوں کی زبان پر ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے بھی، ساتھیوں نے بھی مجھ سے تقاضا کیا کہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے، کچھ بات کہی جائے۔ دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے اس کو دبانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی قانون کی ضرورت ہے، یعنی اسلامی قانون کی، بلکہ اس کو ڈائریکٹ اس وقت ہندوستان کا جو قانون ہے اس کے حساب سے اس کو اسی قانونی شکنجہ میں کسا جائے۔ سیدھی بات، اس سے پہلے بھی ایسی ہو چکا ہے اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو چھوڑ دیا گیا، اور اس طریقے سے بہت سے لوگ جو یہاں یہ لوگ اس طرح کرتے رہے، بہت سے لوگ پیدا ہوئے، ان سب لوگوں کے چکر میں گڑبڑ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے فتنہ سر اٹھا لیا اور جیسے چاہا ویسا اسلام کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، اور ہم چھوڑ دے گئے، مناظرہ کی دعوت دیتے رہے، بیان کرتے رہے، جلسہ کرتے رہے۔ اب جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک فائدہ مند ہے یا نقصان الگ بات۔ اس فتنے کو روکنے کے لیے اب لوگوں کو مال اور جان سے آگے بڑھنا پڑے گا، جلسے جلوس سے کام نہیں چلے گا۔ خالی سب سے بہتر کام اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ رہتا ہے وہاں کے نوجوانوں کو تیار کیا جائے، وہاں کے علماء کو اکٹھا کیا جائے، وہاں کے مسلمانوں کو بیدار کیا جائے، قانونی اعتبار سے جتنا کام ہو سکتا ہے اس کو قانونی شکنجے میں گھسیٹا جائے، حکومت کو میمورنڈم لکھا جائے، اور وہاں کے پولیس کمشنر کو، وہاں کے لائر کو، تحصیلدار کو، وہاں کے جج کو، وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں بڑے، ان تمام تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ مسلمانوں میں فتنہ ڈال رہا ہے اور اس سے آگے چل کر کے نفرت بھڑک سکتی ہے، کچھ بھی فتنہ ہو سکتا ہے، ہنگامہ ہو سکتا ہے، لہذا اس کو ابھی سے فوراً کنٹرول کیا جائے، اس کی جڑ کاٹ دی جائے۔ لہذا اگر یہ کام ہم کر لیتے ہیں تو ابھی سے یہ فتنہ خود بخود دب جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور نہیں تو ہم جلسے جلوس میں رہیں گے، کتابیں لکھیں گے اور اس کے بارے میں جگہ جگہ بیانات ہوتے رہیں گے تو مسلمان جو بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں گا، اس کا فتنہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو جہاں جہاں اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں وہاں کے لوگوں کو واقف کرایا جائے، جیسا کہ کل کی بات ہے، حیدرآباد میں 3 لوگوں کو پکڑا گیا، یا آج کی بات ہے، تو اس طرح کا معاملہ ہو، ہمارے کچھ لوگوں کو ٹریننگ دی جائے، کچھ نوجوانوں کو تیار کیا جائے، اس سلسلے میں بتایا جائے۔ بہرحال تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کی اس طرح ہو۔ تو میں یہ جملہ بار بار کہتا ہوں کہ اب بیانوں کی نہیں دیوانوں کی ضرورت ہے۔ ایسے کافروں کو، ایسے مرتدوں کو، ایسے نالائقوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خلاف ایک متوازی نبوت، ان کے نبوت کے مقابلے میں کوئی نئی نبوت کھڑا کرتا ہے تو ہم کو دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو دنیا میں کسی صورت میں بھی باقی رکھنے کی ہم کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو، قانونی اعتبار سے پھانسی کے پھندے پہنچانا ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، کر گزرنا چاہیے۔ دوسری بات میں اس سلسلے میں جو ہمارے احباب تقاضا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بتا، دیکھیے آپ خود غور کیجئے کہ یہ جو جاہل کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مہدی، اور اب تو مہدی سے آگے بڑھ کر کے مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پوسٹ بھی مل گیا۔ مرزا قادیانی نے بھی یہی کیا تھا کہ اپنے آپ کو مہدی کہا، اور پھر بعد میں اس نے اپنے آپ کو مسیح کہا۔ مسیح کہنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتا، لیکن جب وہ خود کو مسیح کہہ دے گا، اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ دے گا، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لہذا وہ خود بخود نبی بن جائے گا، یعنی نبی بننے کا یہ آسان راستہ، ایک اچھا سا ایک سیڑھی نکالا ہے۔ لہذا
اس نے بھی گویا مہدویت سے آگے بڑھ کے مسیحیت کا دعویٰ نہیں بلکہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس میں لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ تو آپ خود سوچئے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے یا مسیح ہے؟ اس کا نام شکیل ہے۔ اور جو مہدی آنے والے ہیں جن کا تذکرہ احادیث کے اندر کیا گیا ہے، وہ مہدی ان کا تو لقب ہوگا، ان کا اصل نام کیا ہوگا؟ محمد نام ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ماں کا نام آمینہ ہوگا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ان کا نام ہوگا۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، اور وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گا اپنے آپ کو مہدی ہونے کا، بلکہ لوگ ان کو پہچانیں گے، پہچاننے والے کی یہ مہدی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ان کی حکومت قائم ہوگی، 7 سال تک مسلمانوں میں حکومت کریں گے۔ انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور یہ تو خود غیروں کا پناہ لے رہا ہے، غیروں کی پناہ حاصل کر رہا ہے، دوسروں کے پاس رہتا ہے، اور چھپ چھپ کر کے کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے بھی جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو اپنا بات پھیلا رہے ہیں، وہ بھی چھپ چھپ کر کے اپنی جان بچا بچا کے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اس لیے ان کا جو فتنہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مہدی کا جو نام ہے اور جو ان کے مقام پیدائش ہے، وہ سب الگ تھلگ ہے۔ اس کا نام بھی ویسا نہیں، شکیل اس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ شکیل بن حنیف کا مطلب ہی جھوٹا ہو، کیونکہ مہدی کا نام الگ ہے، محمد ہے، ماں کا نام آمینہ، باپ کا نام عبداللہ۔ پھر یہ کیسے جڑ سکتا ہے؟ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، یہ بہار میں پیدا ہوا، ہندوستان میں پیدا ہوا۔ تو بہرحال اس سلسلے میں کسی دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہے، کیونکہ اس کے سر پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، پھر امریکہ اور فرانس دونوں کے جملے کو جوڑتا ہے تو امریکہ اور فرانس کے جملے میں کافر کا لفظ نظر آتا۔ تو ایسا تو بہت سارا جوڑا جا سکتا ہے، خود حنیف بن شکیل کے جملے کو اگر جوڑا جائے بیچ میں تو کچھ نہ کچھ غلط معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کہا جائے گا حنیف بن شکیل، یا شکیل بن حنیف، جو ہے شکیل بن حنیف، اس کو آپ جوڑیے اور اس میں سے ایک نیا مطلب نکال لیجیے، مطلب ہو جائے گا۔ کیا یہ شکیل بن حنیف مانے گا اس بات کو؟ جب یہ نہیں مانتا، خود نہیں مان سکتا، تو امریکہ اور فرانس کہاں ایک الگ الگ ملکوں کا نام جوڑنے سے کافر بھی ہو جائے گا؟ یہ سب بیوقوف بنانے کی دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً کالج اسکول کے نوجوانوں کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی غلط باتیں جو تمہارے دماغ میں نہیں، تمہیں سائنسی اعتبار سے کہاں کہاں ترقی کر رہے ہو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں توجہ دے کر کے اپنے ایمان کو بیچنے کی یا بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دجال کے بارے میں کہتا ہے وہ فلائٹ ہے، ہوائی جہاز ہے۔ ابھی دنیا میں کسی نے کہا ہے کہ فلائٹ کو اور ہوائی جہاز کو گدھا کہا ہے، تو اس سے بڑا گدھا کون ہو سکتا ہے جو ہوائی جہاز کو اور فلائٹ کو گدھا کہہ رہا ہے؟ تو اس طرح کا جو معاملہ چل رہا ہے، تو شکیل بن حنیف کے سلسلے میں یہ تو واضح طور پر ہے کہ اس کا نام الگ ہے، مہدی کا نام الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام الگ ہے، کام الگ ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مہدی، سچا مہدی، یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ مسلمانوں کو بیدار ہو کر کے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اور جو حضرات اس سلسلے میں مطالعہ کرنا چاہتے ہوں یا اور مزید معلومات کرنا چاہتے ہوں شکیل بن حنیف کے تعلق سے، تو ان کو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید شاہ عالم صاحب گورکھپوری، حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری، نائب ناظم تحفظ ختم النبوت دارالعلوم دیوبند کی چند کتابیں ہیں جو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے تصنیف کی ہے، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت کی کتاب ہے مدعی مہدویت و مسیحیت، شکیل بن حنیف اور اس کے متبعین کا شرعی حکم۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے دارالافتاء، جس میں دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم شاہی مراد آباد، اس طرح سے جتنے بھی بڑے مدرسے ہیں، بڑے علماء ہیں، تمام حضرات کے اس میں فتوے اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے دور حاضر کا فتنہ مدعی مسیحیت و مہدویت، شکیل بن حنیف، ایک تعارف و تجزیہ۔ اس کتاب کے اندر شکیل بن حنیف کے مکمل حالات اور اس کہاں گیا، کہاں پیدا ہوا، کس طرح کیا کام کر رہا ہے، مسلمانوں کو کیسا کرنا چاہیے، اس کتاب کے اندر مطالعہ کریں۔ اور ایک اور کتاب ہے شکیلیت، ایک نئی قادیانیت، ایک نیا فتنہ، جناب مولانا الیاس نعمانی کی ہے، یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اور اس طریقے سے شکیل بن حنیف، مہدوی و مسیح کا جھوٹے دعوے دار، شکیل بن حنیف، مولانا مفتی اسد قاسم سنبھلی کی ہے، یہ کتاب بھی بہت عمدہ ہے، آپ کو ٹیلی گرام پہ آسانی سے مل جائے گی۔ یہ ساری کتابیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس فتنے کے خلاف سب لوگ سر جوڑ کر کے اور متفق ہو کر کے یکجوٹ ہوں اور اس کا مقابلہ کریں، قانونی اعتبار سے بھی ہو اور یا جیسے بھی ہو۔ اور جن علاقوں میں ان کے فتنے پھیل رہے ہیں وہاں ہمارے نوجوانوں کو تیار کیا جائے اور ان لوگوں کو پکڑ کر کے قانون کے حوالے کیا جائے۔
اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی جان و مال کی، دین و آبرو کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔